ملکہ وکٹوریہ کو مرزا صاحب نے کوئی خط لکھا تھا، چھپا ہوا ہے جس میں انہوں نے کوئی مدد مانگی تھی اپنی. چھپا ہوا خط ہے جی، کتاب کی شکل میں. وہ اس میں مدد تو کوئی نہیں مانگی، کہیں بھی کبھی بھی نہیں مانگی، ایک ذرے کی بھی نہیں مدد مانگی. وہی وضاحت میں بتاتا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ملکہ وکٹوریہ کی تعریف بہت کی اور ایک کتاب بھی شائع کی، باقاعدہ طبع کرائی، تحفہ قیصری اس کو بھیجی، اور اس میں ملکہ وکٹوریہ کی حکومت کی بہت ہی تعریف کی گئی. اور اس تعریف کے نتیجے میں علماء نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھ لو یہ تو اقراری مجرم بن گیا ہے نعوذ باللہ. اور ہم جو کہتے تھے کہ انگریزوں کا پودا ہے، ثابت ہو گیا انگریزوں کے ایجنٹ ہونا، کیونکہ اس میں ایسی تعریف کی گئی ہے اور اپنے خاندان کی، جو سابقہ خاندان تھا، اس کی خدمات کا بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اس پر لوگوں نے کہا کہ یہ تو خود کاشتہ پودا ہونا ان کا ثابت ہو گیا. اپنے منہ سے اقرار کرتے ہیں کہ خاندان جو ہمارا تھا وہ خود کاشتہ پودا تھا. یہ ہے وہ قصہ جو آپ کو بیان کرنا چاہتے تھے، کوئی الگ پرائیویٹ خط نہیں تھا. اس میں 2-3 پہلو میں تفصیلی جواب تو میں اس کا دے چکا ہوں ایک خطبے کی شکل میں، کیونکہ حکومت پاکستان نے جو سو کال وائٹ پیپر ہمارے پہ الزامات کا ایک پرندہ شائع کیا تھا، اس میں ایک یہ بھی اعتراض تھا. تو جو میں نے خطبات دیے جواب میں، اس میں ایک خطبہ اسی کام کے لیے وقف ہے. اس کو آپ لے کر یہاں چھپا ہوا موجود ہوگا اور تفصیل سے لے کے پڑھ لیں اس کو. لیکن مختصراً میں بعض پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں سامنے. نمبر 1، جس خاندان کے متعلق کہا کہ خود کاشتہ پودا ہے، اس خاندان میں ایک بھی احمدی نہیں تھا. اس خاندان میں سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا خاندان ہے. جس طرح انگریزی حکومت سے تعلق رکھنے والے بعض خاندان کثرت سے اور بھی تھے جو پنجاب میں پھیلے پڑے ہیں، اور آج بھی وہ بڑے معزز خاندان شمار ہوتے ہیں. ٹیوانا فیملی وغیرہ اس قسم کے لوگ ہیں بہت سارے، جن کو بڑی بڑی جائیدادیں بھی ملی، بڑی زمینیں ملی. اور اس وقت اکثر جاگیردار ہندوستان میں جو مسلمانوں میں سے ہیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے انگریزوں کی خدمتیں کی اور انہوں نے ان کو مستحکم کیا اور اس کے جواب میں انعام پائے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آبائی خاندان میں اگر ایسے لوگ تھے کہ جو انگریزوں کے ساتھ تعاون کرنے والے اور ان کی خدمت کرنے والے تھے، تو اس کے نتیجے میں اگر غدار کہنا چاہیے ساری اولاد کو، تو پھر جتنے یہ خاندان ہیں سب کی اولاد غدار شمار ہونی چاہیے. وہ تو بعد میں سربراہ بن گئے تمام سیاسی امور کے، اور اس وقت معزز ترین خاندان ہیں جو سیاسی رسوخ بھی سب سے بڑا رکھنے والے ہیں. لیکن یہی بات ابھی ختم نہیں ہوگی، بہت دلچسپ باتیں اور بھی ہیں جو اس میں نے نہیں کہی، اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ علماء جنہوں نے انگریزوں کی تعریفیں کی اس زمانے میں اور پھر جاگیریں بھی پائیں، وہی علماء سب سے زیادہ جماعت احمدیہ کے مخالف ہیں یا ان کے ماننے والے. تو اگر وہ غداری تھی اور انگریز کا خود کاشتہ پودا ہونے کا اقرار تھا، تو ان سارے علماء اور ان کے ماننے والوں چیلوں کو بھی غدار اسلام قرار دینا چاہیے اور انگریز کا خود کاشتہ پودا قرار دینا چاہیے، ورنہ ناانصافی ہوگی. جس چھری سے ایک گلا کاٹتے ہو پھر اس سے دوسرا بھی کاٹ کے دکھاؤ، کیونکہ حالات وہی ہیں بالکل. تیسری بات دلچسپ یہ ہے کہ ان سارے خاندانوں میں سوائے صرف یہ خاندان ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آباء و اجداد کا جس نے انگریز سے کوئی جاگیر نہیں پائی. عجیب خود کاشتہ پودا ہے کہ باقی خاندان جو تعریف کریں ان کو تو دولتیں میسر آئیں، جاگیریں ملیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس کا ذکر کر رہے ہیں جس خاندان کا، اس کو نہ صرف یہ کہ ایک کوڑی کی بھی جائیداد یا جاگیر کسی قسم کی انگریز کی طرف سے نہیں ملی، بلکہ وہ گاؤں جو ان کے قبضے میں تھے 70 گاؤں، وہ بھی ضبط کر لیے گئے
صرف 4 گاؤں رہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آباء و اجداد کی طرف سے جو ہمارے خاندان کے قبضے میں تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے والد نے آپ کو ان مقدمات کی پیروی کے لیے رکھا ہوا تھا جو انگریزی حکومت پر تھے کہ ہماری جاگیر جو کھوئی ہوئی ہے واپس کرو. یہ تو ہمیں مغلوں کے زمانے میں 300 سال سے ملی تھی، انگریزوں نے نہیں دی تھی، بابر کے زمانے میں ملی تھی. اور ایک بھی اس میں سے گاؤں واپس نہیں کیا، ایک گاؤں کا 1 ایکڑ بھی واپس نہیں کیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا ذکر کرتے ہوئے کتاب بریوں میں بھی لکھتے ہیں، میں نے اپنے والد کو بہت سمجھایا کہ کیا دنیا کے جھگڑوں میں پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ چھوڑ دو. لیکن وہ ایسے دنیا دار تھے، ان کا وہ ہٹتے ہی نہیں تھے، یہاں تک کہ جو کچھ ہاتھ میں تھا وہ بھی گوا دیا سب کچھ. اور اسی صدمے سے پھر وہ آخر وفات پا گئے. صدمے سے وفات کا مطلب ہے دل برداشتہ ہو کے اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ گاؤں تو کیا ملنے تھے، جو ہاتھ میں تھا آمد موجودہ جائیداد کی وہ بھی جاتی رہی اس سلسلے میں. یہ اقرار ہے انگریز کا خود کاشتہ پودا ہونے کا. اور جو الزام لگانے والے ہیں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی اور اس قسم کے علماء، ان کا ریکارڈ سے ثابت ہے کہ ان کو حکومت کی طرف سے خطابات بھی ملے ان علماء کو، اور جاگیریں بھی ملی، اور پھر ان کی اولادیں انگریزوں کی حکومت میں ملازم بھی ہوئیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کی تعریف کے نتیجے میں ان پر الزام ہے، انہوں نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ تم وقف ہو دین کے لیے، کوئی ملازمتیں نہیں کرنی. ان کے بیٹوں نے آگے ہمیں نصیحت یہی کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان میں آپ کے سب سے بڑے بیٹے میرے والد تھے. 13 بیٹے خدا نے آپ کو دیے، اور 13 کے 13 کو یہ نصیحت کی کہ تم نے حکومت کی کوئی ملازمت نہیں کرنی اور آزاد رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ ہوگا، اور وقف کرو اپنے آپ کو. سب نے وقف کیا. بعضوں کا نہیں قبول ہوا، جماعت کی طرف سے یہ رعایت کوئی نہیں تھی کہ کس کا بیٹا ہے اور کس کا نہیں. جو میرٹ پر جماعت کو اس قابل لگتا تھا کہ وہ جماعت کی خدمت میں کام آئے گا اس کو قبول کرتی تھی، اور ابھی بھی یہی طریق ہے. اور جس کو رد کرنا چاہے رد کر دیتی تھی. چنانچہ خود میرے پاس میرے بعض بھائیوں کی بار بار درخواستیں آئی ہیں کہ ہمارا وقت کیوں قبول نہیں ہو رہا، ہمیں لیا جائے. میں کہتا ہوں نہیں، میں جو پہلے خلفاء کا فیصلہ تھا وہی میرا ہے. تو مگر انہوں نے کیا. اصل تو یہ سوال ہے، اور اتنا سنجیدگی سے اتنا ضبط سے کیا کہ ناقبول ہونے کا شکوہ ابھی تک کر رہے ہیں، اور بار بار لکھتے ہیں کہ ہمارا وقت قبول کیا جائے. یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا تھا. اور وہ جنہوں نے سروں کے خطاب لیے اور بڑی بڑی پھر نوکریاں لی اور جائیدادیں حاصل کی، اور سارے ہندوستان کی سیاست، مسلمانوں کی سیاست پہ قابض ہو گئے انگریز کی عطا سے. وہ اس وقت ان کی اولادیں وزیر بھی ہیں، اور وہ بڑے عہدوں پر فائز، اور پاکستان کے اول درجے کے خدمتگار شمار ہو رہے ہیں. یہ کون سا انصاف ہے؟ پھر آگے دیکھیے تعریف کس بات کی ہے. تعریف اس بات، اس میں لکھا ہوا ہے سب کچھ، کس بات کی تعریف ہے. تعریف اس بات کی ہے کہ سکھوں کی ظلم سے تم نے ہمیں نجات بخشی. یہ ہمارے واقعہ ہے کہ نہیں؟ پنجاب کی تاریخ سے جو واقف ہے، جو آج ضیاء سکھوں کی پیروی میں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں ضیاء صاحب، وہ سکھ ان سے کیا کرتے تھے. بلکہ یہاں تک ہے کہ اذان دینا بھی جرم تھا، کلمہ پڑھنا جرم تھا، اور وہ سزائیں دیتے تھے. اتنی ذلیل سزائیں نہیں دیتے تھے جتنا یہ دیتے ہیں. وہاں صرف فرق یہ تھا کہ سکھ حکومت نہیں کرتی تھی یہ کام، سکھ عوام کرتے تھے. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے سکھوں کے مہاراجا مشہور، کیا نام ہے ان کا، رنجیت سنگھ، انہوں نے انصاف کروایا. بلکہ ان کے بڑے شاندار واقعات ہیں بعض انصاف کے. ایک دفعہ ان کے عدالت میں بھی یہ معاملہ پیش ہوا. سکھوں کا وفد، جب کہ سکھ اپنے پورے عروج پر تھے، پیش ہوا کہ فلاں جگہ مسلمان اذانیں دے رہے ہیں، اور ہماری عورتیں اور ہمارے کھانے اذانے جاتے ہیں، مگر ایک اذان کی نحوست پڑ جاتی ہے ان کے اوپر، تو ان کو حکمن بند کر دیا جائے. رنجیت سنگھ نے بلوایا مسلمان
مسلمانوں کے نمائندوں کو. انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا وجہ ہے, کیوں اذان دیتے, کیوں نہیں باز آتے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ عبادت ہے, خدا کے لیے عبادت کی خاطر 5 وقت مسلمانوں کو ایک مسجد میں اکٹھا ہونا ہوتا ہے. اب وقت بتانا ہوتا ہے, کون بار بار ہر جگہ جا کے کنڈے کھٹکائے اور بلائے. اس لیے خدا تعالیٰ نے یہ نظام مقرر کر دیا, ایک آدمی کھڑے ہو کر اونچی آواز میں اعلان کرتا ہے, سب کو پتہ لگ جاتا ہے. یہ ہمیں صرف ہے تکلیف. تو انہوں نے کہا اس کا تو انتظام میں کروا دیتا ہوں. جنہوں نے شکایت کی تھی ان کو حکم دیا کہ اذان میں بند کرواتا ہوں, لیکن نماز کی اطلاع تمہیں کرنی ہوگی. جس کو آپ سکھ کہتے ہیں, ایسا خدا والا فیصلہ ان کو بتا دیا اس طرح تم ظلم کر رہے ہو, اور پابند کیا حکومت کی طرف سے کہ 5 وقت ہر مسلمان کا دروازہ کھٹکانا ہے, سکھوں نے انتظام کرنا ہے, اور ان کو کہنا ہے کہ جی نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور صبح سورج سے پہلے وہ اٹھنے کی بھی عادی نہ ہو یا ہوں گے. بہرحال خیر چند دن کے بعد وہ وفد آ گیا سرکار کی خدمت میں پیش ہونے کے لیے کہ جی ہمیں معافی دیں, اذان جاری کروائیں, ہم نہیں یہ معاہدہ پورا کر سکتے. اس سے بھی زیادہ جہالت کی باتیں اب پاکستان میں ہو رہی ہیں. اگر کوئی ایسے ظلم کے اوپر جو اس وقت مسلمانوں پر تھا اس سے کوئی نجات بخشتا ہے تو مسلمانوں کا فرض نہیں ہے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کریں. اتنی ذلیل حالت تھی مسلمانوں کی دوسری سیاسی امور میں, ہر بات سے وہ کاٹے گئے تھے, ہر طرح کے مظالم ہو رہے تھے. ان کی جائیدادیں جس وقت چاہے کو قبضہ کر لے, جس وقت چاہے چھین لے. یہ تو رنجیت سنگھ نے بڑا احسان کیا کہ اس نے کچھ حد تک امن پیدا کیا, لیکن اس کے جانے کے بعد پھر وہی شروع ہو گیا تھا. مطلب کوئی امانی آئی, بڑے بڑے مظالم ہو رہے تھے. انگریز نے آ کے انصاف قائم کیا کہ نہیں, یہ بحث ہے. دوسرا, مسجدیں واپس دلوائیں مسلمانوں کی, ان کے اذان کے حق قائم کروائے, ان کی عبادت کے حق قائم کرائے, ان کو تبلیغ کا حق دیا. یہ ذکر ہیں اور مسجدوں کے متعلق